ایسے ہی ہم مسلمانوں سے گھرنا نہیں کرتے، مسلمانوں کے کبھی پیچھے نہیں پڑے. ہم پیچھے جس چیز کے پڑے ہیں وہ ہے اسلام. اسلام کے پیچھے پڑے ہیں. ہمیں دنیا سے اسلام کو ختم کرنا. السلام علیکم دوستو، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ چند روز پہلے ہندوستان کی جانب سے ایک ملعونہ عورت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی. اس ملعونہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے. اس کی مذمت ہندوستان، پاکستان سمیت پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں کی جا رہی ہے. ہندوستان کی ان حرکات کے بعد جو آثار نظر آتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس احادیث مبارکہ کی طرف اشارہ ہیں جس میں آپ نے غزوہ ہند کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی. غزوہ ہند کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں، اکثر علماء کا ماننا یہ ہے کہ غزوہ ہند کی پیشن گوئیوں میں غزوہ محمد بن قاسم سے لے کر محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، احمد شاہ ابدالی اور مقبوضہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام جنگیں شامل ہیں. جبکہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ عہد نبوت سے لے کر تا قیامت برصغیر پاک و ہند میں پیش آنے والی مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان تمام لڑائیوں کو غزوہ ہند قرار دے دینا درست ہے. احادیث شریفہ میں ہندوستان کی فتح کی بشارت کا ذکر بہت تاکید کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے صحابہ کرام کے دور سے ہی غزوہ ہند کی کوشش کی جاتی رہی ہے. بلازری کی تحقیق کے مطابق ہندوستان پر مہم جوئی کا آغاز سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا. اس کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بعض مسلمان جاسوسوں کو ہند پر حملے سے قبل وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا. البتہ جنگ کی نوبت تو پیش نہ آئی. امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں حارث بن مرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ہندوستان پر حملہ کیا، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حدیث میں جو ہند کا ذکر آیا ہے اس سے خاص ہندوستان مراد نہیں بلکہ ہندوستان کے اطراف کے علاقے بھی شامل ہیں، جن میں خاص طور پر بصرہ کا ذکر فرمایا. اس کی تائید بعض آثار صحابہ سے یوں ہوتی ہے کہ جو فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ ہند سے مراد بصرہ لیتے ہیں. دوستو، اس قابل کے اعتبار سے غزوہ ہند کے سلسلے کی روایت جو ابتدائی زمانہ میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان روایتوں کا موسم صادق پیش نہیں آیا بلکہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس مارکہ آرائی کا تحقق ہوگا. اس رائے کے قائلین ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں جو کہ علامہ بن نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں پیش کی ہے، جو کہ درج ذیل ہیں. علامہ بن نعیم بن حماد اپنی کتاب میں ایک روایت لاتے ہیں. کعب احبار سے روایت ہے کہ بیت المقدس کا خلیفہ ہندوستان کی طرف ایک فوج بھیجے گا. یہ لشکر ہندوستان فتح کر کے اسے رون ڈالے گا اور وہاں کے سارے خزانے لے لے گا. اس خزانے کو خلیفہ بیت المقدس کے لیے مخصوص کر دے گا. یہ لشکر اس کے پاس ہندوستان کے بادشاہوں اور راجاؤں کو پابائے زنجیر پیش کرے گا. اس خلیفہ کے لیے مشرق و مغرب کے درمیان تمام علاقے فتح ہو جائیں گے. یہ لشکر ہندوستان میں خروج دجال تک مقیم رہے گا. پھر ایک روایت لاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے ایک لشکر ہندوستان پر حملہ کرے گا جو بحکم الہی اسے فتح کر لے گا، یہاں تک کہ وہاں کے راجاؤں کو پابائے زنجیر لے کر آئے گا. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ لوگ جب لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ملک شام میں پائیں گے. پھر ایک روایت اور لاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر وہ غزوہ ہند مجھے ملا تو میں اپنی درانی نئی ہر چیز بیچ کر اس غزوہ میں حصہ لوں گا. جب اللہ تعالی ہمیں فتح دیں گے اور ہم واپس آئیں گے، اس وقت میں ابو ہریرہ گناہوں سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا. ملک شام آؤں گا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاؤں گا. میری ہر ممکن خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس جا کر انہیں بتاؤں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہے. یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ہنسے. پھر فرمایا، دور ہے دور ہے.
ایک اور روایت ہے کہ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کا وعدہ لیا ہے، اگر میں نے اسے پایا تو میں اپنی جان و مال سب کچھ لوٹا دوں گا، اگر شہید ہو گیا تو افضل الشہداء کہلاؤں گا، اور اگر زندہ واپس آیا تو گناہوں سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ پھر ایک روایت میں محدث عطاد سے روایت ہے کہ اسی یمنی خلیفہ کے ہاتھوں قسطنطنیہ اور رومیہ فتح ہوں گے، اسی کے سامنے دجال کا خروج ہوگا، اسی کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اسی کے ہاتھ پر غزوہ ہند ہوگا، اس کا تعلق بنی ہاشم سے ہوگا، وہی غزوہ ہند جس کی بات حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔